قرآن کس سے کہہ رہا ہے عقل والوں، اولو الالباب کس کو کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عقل بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ عقل جو ہے یہ عقل ہارڈ ویئر نہیں ہے. ہارڈ ویئر کی برین از ویری امپورٹنٹ ہے، جو نیورو ہے جن کا تعلق ہے جو پڑھتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وینز ہو گئی، آپ کی شارٹ میموری، آپ کی جو ہے وہ لانگ میموری، اور بہت ساری چیزیں اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. نیورو اس ٹائم آپ لوگ تو پڑھتے ہیں، اس ٹائم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنے فوکس رکھنا، ساری چیزیں رکھنا، اپنے آپ کو کس طرح شعور اور لاشعور کو جو ہے وہ ایک نقطے پر رکھنا کوئی کام کرنے کے لیے. برین بہت امپورٹنٹ ہے، ظاہری بھی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن جو جس کی دین بات کر رہا ہے وہ اسی سے کنیکٹڈ ہے، مگر وہ سافٹ ویئر ہے، وہ ہارڈ ویئر نہیں ہے. وہ عقل جس کی قرآن بات کر رہا ہے وہ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث آپ کی خدمت میں سٹارٹ میں بیان کر کر اپنی گفتگو کو آگے لے کے جاؤں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد آل محمد واجل فرج قائم آل محمد. امام جو ہے وہ فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے عقل کے لیے کہ روایت اس طرح ہے کہ ایک ملائکہ کہیں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو ایک جزیرے پر ہے، مطلب گرینری ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے، جیسے آپ کے یہاں پانی بھی ہے، گرینری بھی ہے، وہاں پہ عبادت کر رہا ہے، اور بہت اچھی جگہ پہ اور عبادت کر رہا ہے. اس ملائکہ نے خدا کی بارگاہ میں کہا کہ پروردگار اس بندے کا اجر کیا ہے، یہ جو اتنی عبادت کر رہا ہے اس کو ریوارڈ کیا ملے گا؟ خدا نے کہا کہ جو جاؤ اس سے جا کے پوچھ لو اس کی کیا آرزو ہے، جس کو ایسا آرزو ہے وہی اس کا اجر ہو. اب وہ ملائکہ انسان بن کے اس کی خدمت میں آیا، ساتھ وہ مجھے عبادت کرنی کا عبادت کیجیے. اگلا دن ہوا تو کہا آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، تو آپ کو اس کے بدلے میں کیا چاہیے خدا سے؟ تو کہا نہیں مجھے تو کچھ نہیں چاہیے. نہیں کہا پھر بھی اتنی عبادت کے کچھ تو ریوارڈ چاہیے. کہا ہاں اتنا سبزہ ہے، یعنی گرینری ہے، تو اگر خدا ایک گدھا بھیج دیتا تو وہ کھا لیتا. یہ گرینری ضائع ہو رہی ہے، یہ سبزہ ضائع ہو رہا ہے. تو وہ چلا گیا ملائکہ، کہا خدا صحیح کہہ رہا. اس کی عقل. یہاں پر امام کی حدیث ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ انسان کی عبادت کا اجر اس کی عقل پر ہے. اب آپ عبادتیں کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی روزے رکھ رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، جو بھی چیز عبادت میں ہے وہ کیے جا رہا ہے، عقل کتنی ہے؟ عقل کتنی ہے اس کی؟ جو عقل ہے اتنا ریوارڈ ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ مطلب آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے روزے پڑھنے والا وہ پاس نہ، اصل میں لاجیکل کتنا ہے، ادراک درک کتنا ہے. اسی لیے بعض اوقات انسان بڑا ہو جاتا ہے بدن سے، عقل چھوٹی ہوتی ہے. اور آپ کہتے بھی ہیں، آپ معاشرے میں عرف عام میں نہیں کہتے تم ابھی تک بڑے نہیں ہو، اور چھوٹے بچے کو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ یار یہ بڑوں والی باتیں کرتا ہے. کیوں؟ عقل جلدی. اسی لیے عقل کی بلوغت الگ ہے، بدن کی بلوغت الگ ہے. تو یہ عقل، اس عقل کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اپ گریڈ کریں تو ایک حدیث بچیوں نے امام رضا علیہ السلام کا امام رضا کا کلام پڑھا تو بہرحال جو ہے وہ دل مشد اور تم کی طرف روانہ ہوا. اور بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، بچے پڑھتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں آپ لوگ، اور کرنا بھی چاہیے. اس جیسے معاشرے میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں بچے اگر اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، قرآن سلام، تو ان کو بہت موٹیویٹ کیا کریں تاکہ یہ اس در سے جڑے رہیں، اور جو اس سے جڑا رہے گا وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا. امام جو ہے، امام کی ایک حدیث ہے، اور امام کی ایک حدیث ہے تھوڑی لمبی ہے، تھوڑی پوائنٹ عقل کے لیے ہے کہ آپ اپنے ساؤنڈ انٹلیکٹ کیسے ہو سکتا ہے انسان، یا جس کے پاس ساؤنڈ انٹلیکٹ ہے، یعنی ایک اچھی سالم عقل ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، یعنی وہ سائنس کیا ہے کہ جس کی عقل سالم ہے. اب یہ ہم اپنے لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو ظاہر آپ یہاں معاشرے میں اچھا پڑھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، اور یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی تھا جو میں کہہ رہا تھا کیونکہ جو ری پیرنٹس ہے، ظہور جو ہے امام کا، وہ اب چاہے اہل سنت ہوں، چاہے اہل تشیع ہوں، چاہے ایون دوسرے مکتب بھی کیوں نہ ہو، سب جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں، اور وہ ایک شخص کا انتظار کر رہے ہیں، وہ جو دنیا کو عدالت سے بھر دے گا، اور وہ جو بھرے گا، اور یہ نیچرل ہے. آپ کے سامنے دنیا چاہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی جسٹس ہو، کوئی نہ کوئی عدالت ہو، تو اس جسٹس کو ہمارے یہاں روایت ہے کہ وہی ہے اور کوئی بھی نہیں عدالت سے قائم کرے گا. اب وہ جو آنے والا آئے گا، اس پری ری اپیرنس
اور پھر ری اپیئرنس اور پھر پوسٹ ری اپیئرنس جو ہے وہ جو ہے ہر چیز کی الگ ٹائم پہ الگ ضرورت ہے. اگر ہم پروفیشنل ہوں ڈفرینٹ فیلڈس میں اور اپنے اس فیلڈ کے اندر کوئی بہتر کام کریں جو انسانیت کی فلاح کے لیے ہو, ہیومینٹی کی بقا کے لیے ہو, وہی امام کو ضرورت ہے. کیونکہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کی دائرہ حکومت ہوگی, تو امام کی حکومت میں ڈپارٹمنٹ ہوں گے, ساری چیزیں ہوں گی, تو کام تو کرنا ہے نا. تو اسی لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ صرف ایک طرح کی موومنٹ از ناٹ ریکوائرڈ. جو دنیا میں ہو رہا ہے, جن کا کام ہے وہ کر رہے ہیں, اب اس کے بعد کیا ہوگا. اسی لیے دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, ایک پروفیشن, دوسرا تزکیہ نفس. کیونکہ اگر نفس پاک نہیں ہوں گے تو پھر جب آپ کو کچھ ملے گا تو آپ اس کو کیٹر نہیں کر پائیں گے. تو نفس پاک رکھنا امام کے کام کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. ہر شخص کو بہرحال اپنا ایک رول پلے کرنا ہے, اور کہیں بھی دنیا میں بیٹھا ہوا ہے اس کو ایک اپنا رول پلے کرنا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں یہاں رہ کے کیا کر سکتا ہوں, یا نہیں, ہر بندے نے ایک رول پلے کرنا ہے کہیں پہ بھی بیٹھا ہوا ہے. اور امام کی جو حدیث ہے, امام فرماتے ہیں کہ جس کی سالم عقل ہے اس کی چند نشانیاں ہیں. یہ بہرحال میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. پہلی نشانی امام فرماتے ہیں کہ جس کی عقل سالم ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جب کوئی دیکھے, یعنی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میری عقل سالم ہے تو اس کو اگر کوئی دیکھے اس سے خیر کی امید رکھے. سبحان اللہ. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ مثلا ہونا تو ہی چاہیے کہ ہم چاہیں کہ ہماری عقل سالم ہو, تو ہمیں اگر کوئی جب دیکھے تو اس کو ہمارے اندر سے آج کی زبان میں پازیٹیو انرجی ملنی چاہیے, یعنی خیر ہو. اب خیر صرف پیسے سے نہیں ہے, خیر مشورہ بھی ہو سکتا ہے, خیر کسی کی بات سننا بھی ہو سکتا ہے, خیر آپ کا اپنا بہیویئر ہو سکتا ہے, ایٹیٹیوڈ ہو سکتا ہے کہ آپ مثلا آپ کو کوئی دیکھے تو کہے ہاں یار یہ اس سے فائدہ, مطلب اچھائی ہوگی. مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ لو بھائی پھر آ گیا, ایسا نہیں ہوگا. تو ہوتا نا یار شیطان کا نام لیا اور آ گیا, ایسا نہیں ہوگا, خیر ہو. اب یہ ہم دیکھیں کہ کیا ہم اپنے آپ کو ایسا کر سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو ایسا کر رہے ہیں, کیا ہماری پرسنالٹی ایسی ہے کہ ہم کہیں بھی ہوں, چاہے نان مسلم کے ساتھ ملیں, دوسرے لوگوں کے ساتھ ملیں, کیا ہمیں دیکھ کر کیا لوگ خیر سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. اب یہ پہلی چیز ہے, یہ خود آپ نے اپنی اسکروٹنگ کرنی ہے, میں تو خود اپنا ذمہ دار ہوں, آپ اپنی ذمہ دار. دوسری کوالٹی جو امام فرماتے ہیں کہ جس کی عقل سالم ہو اس کی بدی سے, یعنی برائی سے. اب ظاہر دیکھیں کوئی بھی آدمی پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتا, آپ یقیناً ہو سکتے ہیں, میں نہیں. تو میرے اندر کوئی نہ کوئی برائی ہے. اب میرے اندر جو بھی برائی ہے, مثلا مجھے غصہ آتا ہے مثلا, تو یہ جو میرا غصہ ہے اب یہ ہے تو صحیح, لیکن اگر میری عقل سالم ہے تو میرے غصے سے آپ محفوظ رہیں. امام فرماتے ہیں جس کی عقل سالم ہے اس کی بدی سے دوسرا شخص محفوظ رہتا ہو. اب کوئی بھی ہو سکتا ہے, انسان کے اندر کوئی بھی برائی ہو سکتی ہے, ایکس وائی زیڈ ہے, وہ کہہ رہے ہیں انسان تو ناقص ہی ہے, کامل تو نہیں ہے انسان, ظاہر ہے. تو اب جو اس کے اندر ہے اس سے دوسرا شخص محفوظ رہے, یہ بھی سالم عقل کی نشانی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تیسری چیز کہ جب جس کی عقل سالم ہے, جب اس کے سامنے, اور یہ سب کے لیے, خواتین کے لیے زیادہ ہوتا ہے میرا خیال, کہ جس کی عقل سالم ہے, اگر اس کے آگے کسی کی چھوٹی اچھائی بتائی جائے اس کو وہ بڑا سمجھے. ابھی میں اس کو بولتا ہوں کیا تمہارے کیا کام ہو رہا ہے. دیکھیں مثال کے طور پر آپ نے یہ سینٹر رینٹ آؤٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, مطلب کچھ لوگ آئیں گے, پردے لگائیں گے, بینر لگائیں گے, چادر بنائیں گے, خاتون آئیں گی, پہلے تھوڑا سا کام کر لیں گی, کوئی چھوٹا سا کام. تو آپ سب کو کہہ کہ یار مثلا فلانے نے آ کے جو ہے وہ کارپیٹ بچھا دیا, یا دیکھیں نا جلدی آتے ہیں. اب آپ نے سنا, آپ کہتے ہیں یار یہ کوئی کام ہے, یہ تو کر سکتا تھا, کوئی بھی کر سکتا تھا. مگر جس کی سالم عقل ہے وہ یہ نہیں کہے گا, وہ یہ کہے گا کہ یار زبردست کام کیا ہے یار, ایسی کارپیٹ بچھایا جس پر عزادار حسین بیٹھیں گے, جس پہ ذکر ہوگا, جس پہ نماز پڑھی جائے گی.
یعنی چھوٹی سی چیز تھی نا. اب ایسے بچوں نے قرآن کی تلاوت یا بچیوں نے سلام پڑھا, اب بولیں گے یار نہیں, اتنا بہترین کلام پڑھا ماشاءاللہ. اس تھوڑی سی دیر میں جو روئے زمین پر تھا 8ویں امام کا ذکر کیا, یعنی امام علی کا ذکر کیا, بچے نے مصائب کے چند جملے پڑھے, کسی نے اب یہ بات چھوٹی ہے لیکن اس کو بڑا شمار کرنا سبحان اللہ, یہ سالم عقل کی نشانی ہے. سبحان اللہ. ابھی معاشرے میں بہت زیادہ ہوتا ہے, فلانے نے یہ کیا, فلانا ارے کیا چھوڑیے کیا کیا, ہوتا ہے. خواتین میں بھی ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں فلانی ایسی ہے, سب دکھاوا کرتی ہیں, حالانکہ نہیں. سالم عقل اگلے کی چھوٹی چیز کو ایکسٹرا کھینچتا ہے. یعنی یہ ٹریٹمنٹ ہے ذہن محترم, یہ ایزی نہیں ہے, آسان نہیں ہے. یہ دوسرا, تیسرا اور اگلا چوتھا, یہ سب سے مشکل کام ہے. چوتھی والی تو اور مشکل ہے. کیوں ہے یہ؟ کیونکہ یہ انٹرنل آرکیٹیکچر جو ہے ہیومن کا وہ بیان کر رہا ہے, اور وہ کون ہے؟ امام ہے. امام ہمارا مسجد کا امام نہیں ہے, ہمارا امام نہیں ہے کہ جو مطلب یہ بتائے گا. ہمارا امام وہ ہے جو کائنات کا ہے, وہ ہے کہ جسے پتا ہے کہ آگے کیا پیچھے کیا, ساری چیزیں کیا, جو ارادہ الہی وجود میں رکھتا ہو, جو علم لدنی رکھتا ہو, اسے امام کہتے ہیں. نعرہ حیدری. اگر آپ کے اذان علی کو معطر کرنے کے لیے بریکٹ کہ ارادہ الہی کیا ہے, کن بھیا کن, یہ ارادہ الہی. ہمارا ارادہ, مثلا آپ کو ارادہ رکھیں کہ میں ایک ڈیزائن کر کے ایک بہت ہی ڈائنامک سی گاڑی بناؤں, ٹھیک ہے. اب وہ گاڑی بنانے کے لیے پیپر پہ بنا لی, شاید کمپیوٹر بھی بن گئی, لیکن ایکچوئل بنانے کے لیے بہت کچھ چاہیے. کیوں چاہیے؟ کیونکہ چیزیں ہیں, مولڈ ہے, لوہا ہے, انجینئرنگ ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے. کیونکہ عالم مادہ میٹر آپ فیس کر رہے ہیں. مگر میں نے اپنے ذہن میں گاڑی بنائی تو فوراً بن گئی, لیکن سامنے بنانے میں ٹائم چاہیے, کیونکہ سامنے مادے کے اندر نقص پایا جاتا ہے. جہاں پر نقص اور کمی پائی جائے وہاں آسان نہیں ہوتا ہے ارادہ پورا کروانا. اور یوں تو میں بڑے ارادے کروں, میں یہاں سے اڑ کے چلا جاؤں, میں وہاں چلا جاؤں, یہاں نہیں جا سکتے بھائی. جہاز کا ٹکٹ لینا ہے, ویزا لینا ہے, مادے میں نقص پایا جاتا ہے. برین ارادہ خوب یہ حضور ذہن ہے, یہ تو ڈیزائن کر سکتا ہے, کچھ بھی بنا لو اس کے اندر. تو دونوں میں ڈفرنس ہے. لیکن خدا کے یہاں ایسا نہیں ہے. خدا کے یہاں عالم مادہ نقص نہیں ہو, وہاں کن فیا کن ہے, ہو جا. اور ایسا ہوا کہ آپ دیکھیں کہ جو زیبرا ہے نا, زیبرا, میں تو افریقہ بہت جاتا ہوں, زیبرا ہزاروں کی تعداد میں نے دیکھا ہے زیبرا کو. اس کے جو اوپر پیٹرن ہے نا باڈی پہ, ہر زیبرے کا پیٹرن دوسرے سے الگ ہے. یہ اتنا ڈیٹیل, یعنی فنگر پرنٹس ہر انسان کے قیامت تک الگ ہے. یعنی کون فیا کون کیا, لیکن اتنا ڈیٹیل ہے کہ یہ ساری چیزیں ڈیزائن ہو گئی. کیوں؟ وہ ارادہ الہی ہے, نقص نہیں ہے. جو کہا ہو گیا. اب جو اس کے ارادے کے ساتھ چلتا ہو, ہارون بیٹھے ہوئے ہیں, وہ شوبدے باز جو امام کو تکلیف دیتا ہے, کبھی روٹی ادھر چلی جاتی ہے, کبھی روٹی ادھر چلی جاتی ہے, امام کو تکلیف دینا چاہتا ہے. قالین پہ شیر بنا ہوا تھا, قالین پہ شیر بنا ہوا تھا. ارادہ الہی سے متصل ہو تو امام نے اشارہ کیا, رکاوٹ نہیں ہوئی, وہ تصویر شیر بن گئی اور اس کو کھا بھی گئی, اور کھا کر واپس بھی چلی گئی. تو یہ فیری ٹیل نہیں ہے. کیوں؟ خب یہ ارادہ الہی کے ساتھ متصل ہے, یہاں مادہ رکاوٹ نہیں ہے. لیکن استعمال تبھی کریں گے جب اذن الہی ہوگا, جب ان کو اذن الہی ہے تبھی وہ یہ کام کریں گے. تو یہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ کون ہے جو یہ باتیں کر رہا ہے, کیونکہ وہ ہیومن سائیکولوجیکل, ہیومن اسٹرکچر, ہیومن کے سارے سسٹم کو جانتا ہے. اسی لیے یہ مشکل کام ہے. یہ عقل سالم ہونا آسان کام نہیں ہے کہ آپ کسی کی چھوٹی نیکی کو بڑا شمار کرو. تو چھوٹا کام ہے نہیں, بہت مشکل کام ہے. چوتھی کوالٹی امام فرماتے ہیں کہ جس کی عقل سالم ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اپنی بڑی نیکی کو چھوٹا شمار کرے. اور یہ سب سے مشکل کام. یہاں تو انسان چھوٹی سا بھی کوئی کام کر لے تو اشاروں میں بتا دیتا ہے, ارے وہ جو ہاں وہ صاحب وہ ہاں جی بالکل, ہم لوگ اچھا ماشاء اللہ. یعنی انسان مجبور ہے نا, انسان کیا کرے, انسان بہرحال پھنسا ہوا ہے. دیکھیں
یہی تو چیزیں ہیں جو امام سولو کرنا چاہ رہے ہیں. یہی انسان پھنسا ہوا ہے, تبھی تو پرواز نہیں ہو پا رہی ہے. اب انسان بعض وقت کہتا ہے میں یہ بھی کر رہا ہوں مولانا صاحب, میں یہ بھی کر رہا ہوں, یہ بھی کر رہا ہوں, مگر معرفت کا باب کھل نہیں رہا. معرفت کا باب اصل میں خود اپنے اندر لاک لگا ہوا ہے. جب آپ اپنے اندر کے لاک کو ان لاک کریں گے تبھی تو معرفت کھلے گی. جو انسان چھوٹی چھوٹی آرزوؤں میں پھنسا ہوا ہو, جو انسان اس پہ پھنسا ہوا ہو کہ لوگ میری تعریف کریں, لوگ میرا بیان کریں, لوگ میری, تو آدمی نہیں کہیں نہیں پرواز کر سکتا. تو یہاں اپنی بڑی نیکی کو چھوٹا شمار کرنا. یعنی کوئی بولے کہ جی آپ نے ماشاءاللہ کیا کام کیا, میں نے نہیں کیا, حقیقت ہے میں نے نہیں کیا, تو میں ہوں ہی کچھ نہیں. اور یہ حقیقتاً اس کو اپنے وجود میں اس چیز کو یعنی پینیٹریٹ کرنا ہے کہ اس نے نہیں کیا, نہ وہ کر سکتا ہے, نہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے, وہ نہیں کر سکتا. جو بھی ہے سب اسی کا ہے, وہی ہے جو پورے کائنات کو روٹیٹ کر رہا ہے, وہی ہے جو لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے, اسی کا کام ہے. انسان نہیں کر سکتا. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے اے رسول آپ پیغام پہنچا دیں, ہدایت دینا ہمارا کام. خدا ہے ہدایت دینے والا. اب یہ انسان اپنی بڑی نیکی کو چھوٹا شمار کرے, یہ مشکل کام. شیخ محدث قمی کی مفاتیح الجناح جو بک ہے, جو دعاؤں کی کمپائلیشن ہے, زیارت, دعائیں, اعمال, سب سے فیمس بک ہے, اور پوری دنیا میں آپ دیکھیں ہر زبان میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہوئی ہے, پڑھی ہوئی ہے. اب تو خیر موبائل میں اپلیکیشن جتنی بھی ہیں سب اسی سے ہیں. duas.org, ڈیوائن پرلز لے لیں آپ, شیعہ ٹول کٹ لیں, سب اسی میں سے بنی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ آخر کیا کام کیا شیخ قمی نے کہ کتاب اتنی دنیا میں رکھی ہوئی ہے, کیا کام کیا. تو ان کی لائف میں بتاتے ہیں کہ ان کے والد صاحب مسجد جاتے تھے نماز پڑھنے, نماز کے بعد ایک مولانا جو تھے وہ اسپیچ کرتے تھے تھوڑی سی دیر. تو انہوں نے ایک دن جا کے گھر میں اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا وہ مولانا جو ہے وہ اسپیچ کرتے ہیں, یعنی حدیث پڑھتے ہیں, اور کیا زبردست, کاش بیٹا آپ بھی پڑھتے, ایسی حدیث آپ بھی پڑھتے. اب وہ جو مولانا جس کتاب کو کھول کے اس میں سے حدیث پڑھتے تھے وہ شیخ محدث قمی کی تھی, شیخ عباس قمی کی کتاب. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بابا وہ تو میری کتاب سے پڑھتے, نہیں کہا بابا میرے حق میں دعا کیجیے گا. یعنی اپنی بڑی نیکی کو چھوٹا شمار کیا. اور جب چھوٹا شمار کیا تو اس کے بعد دیکھیں وہ علماء بیان کرتے, طالب علم مشہد مقدس میں بیان کرتے ہیں کہ روشنیاں نہیں ہوتی تھی, لائٹیں نہیں ہوتی تھی, اندھیرا ہوتا تھا. تو فجر سے پہلے جب ہم حرم جاتے تھے ہم دیواروں کو پکڑ پکڑ کے حرم جاتے تھے, ہمیں نظر نہیں آتا تھا. تو ہم نے ایک دن دیکھا ہمارے آگے کوئی کچھ فاصلے پہ کوئی ہے اور اس کے اندر سے روشنی ایسی نکلتی ہے اور پھر ایک دم روشنی بجھ جاتی ہے, پھر نکلتی ہے. پھر ہم قریب گئے تو شیخ عباس قمی تھے. تو ہم نے دیکھا کہ کیا تھا, کہا کہ جب وہ لا الہ الا اللہ بولتے تھے تو ان کے وجود سے نور نکلتا تھا. سبحان اللہ. یعنی جب انسان اپنے اوپر محنت اور سارا کام کرے تو پھر معاملہ اس کا تبدیل ہو جاتا ہے. تو وہ پہلی کیا کہ اس کے وجود سے خیر, دوسرا اس کی برائیوں سے دوسرے بچ کے رہیں, تیسرا دوسروں کی چھوٹی نیکی کو بڑا شمار کرے اور اپنی بڑی نیکی کو چھوٹا شمار کرے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. پانچویں جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس کے پاس حاجت لے کر آئے, سوال لے کر آئے, کوئی بھی چیز, ضروری نہیں کہ پیسے مانگنے آئے, کوئی بھی حاجت, سوال, ریکویسٹ, تو اس کا دل تنگ نہیں ہوتا. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ہوتا یار پھر میرے پاس آ گیا, پھر میرے سے سوال, پھر میرے سے یہ نہیں. مطلب وہ دل کشادہ رکھتا ہے اپنا. یہ بھی ایک نشانی ہے کہ انسان ظاہری چیزوں سے, البتہ وہ پھر الگ حدیثیں اس کی الگ الگ ہیں, کون سی حاجت کو کس طرح دیکھنا ہے, کس طرح بیئر کرنا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. اگلی نشانی ہے, میں بہرحال جتنی میرے ذہن میں بھی آئیں گے میں آپ کو دے دوں گا, کہ میری بہت سائز نہیں ہے. اللہ کی توفیق آتے خیر میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سالم عقل کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرنے سے تھکتا نہیں ہے. یہ امام فرماتے ہیں, یعنی کوئی چیز آگے پڑھنا چاہے, نالج گین کرنا چاہے, چیزوں کو حاصل, وہ تھکتا نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ تو سب آپ سب کے اندر ماشاءاللہ پائی جاتی ہے یہ نشانی. تو ویسے باقی بھی نشانیاں پائی جاتی ہیں انشاءاللہ. اور ایک اور نشانی جو ہے وہ یہ ہے, یہ ایک ہی حدیث ہے, تھوڑی سی لمبی ہے پر جتنا میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکا. اللہ کے دشمن کے سامنے عزت کے بجائے اس کی راہ میں ذلت کو پسند کرتا ہے. یعنی خدا کا جو دشمن ہے کہ اس کی
اس کے قریب جا، اس کے قریب جا کر اپنے آپ کو عزت سمجھے یا کچھ ہو نہ، ذلت کو دشمن کے آگے عزت سے زیادہ پسند کرتا ہے ہاتھ ملنا ذلہ والی سچویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہی سید الشہداء کے جو ہے وہ تیرے جیسے کی جو ہے وہ میرے جیسا جو ہے وہ بحث نہیں کر سکتا، تو اس سے بہتر ہے کہ میں موت کو جو ہے وہ انسان پر پھر دوسرا کہ وہی ہے کہ خدا کے مقابلے میں توانگری کو یعنی غنا کو، خدا کے مقابلے میں فقر کو پسند کرتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ اس کو پیسہ ہو، اس کے چیزیں مل جائیں، اس کے اختیارات بڑھ جائیں لیکن خدا نہ ہو تو وہ اس کو پسند نہیں کرتا، کہا فقر ہو، محتاجی ہو پروردگار۔ اور یہاں پر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ فقری فخری، یہ جو پروردگار میری محتاجی ہے تیری بارگاہ میں، یہ میرا افتخار ہے، یہ میرا فخر، کیونکہ ظاہر ہے وہی غنی ہے، وہی غنی ہے۔ قرآن میں پروردگار کہہ رہا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سب خدا کے محتاج ہو، اور یہ محتاجی بہت ضروری ہے، یعنی اس کی بارگاہ میں یہ محتاجی بہت ضروری ہے۔ جانے محترم یہ اس کا کرم ہے کہ اگر انسان ہم چاہیں نہ چاہیں ہم اس کے محتاج ہیں، لیکن بعض اوقات انسان دنیا میں اتنا اٹیچ ہو جاتا ہے اس کو بھول جاتا ہے، اس کو ظاہر اس کو پتہ نہیں چلتا کہ انسان کتنا زیادہ ہے، غفلت میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ محتاج ہونا کہ پروردگار یہ سب میں بول رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں یہ سب کر رہا ہوں، یہ سب کا میں تیری بارگاہ میں محتاج ہوں پروردگار، اگر تو نے ذرا سا کچھ مجھے چھوڑ دیا تو میرے لیے تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، یہ محتاجی اس کی بارگاہ میں تواضع لے کے آتی ہے، انکساری لے کے آتی ہے، سجدے طولانی کرتی ہے اس کی بارگاہ میں یہ انسان جو آتا ہے۔ مشہد مقدسی کی گفتگو ہے تو آج لگتا تو یہی ہے کہ دل جو ہے وہ آج مولا کی بارگاہ میں ہی رکھا ہوا ہے۔ مشہد میں انشاءاللہ آپ سب کو خدا زیارت نصیب، ایک الگ ہوا ہے، ایک الگ فضا ہے، جو جا چکے ہیں، جو نہیں ہے انشاءاللہ ان کے دل وہیں ہوں۔ وہاں پر ایک مسجد ہے، مسجد گوہر شاد، جو تصویروں میں آپ دیکھتے ہیں تو ایک بلو کلر کا جو ٹام نظر آتا ہے، بلو گرین کا، وہ اصل میں مسجد کا ہے، حرم کا تو گولڈن کلر کا ہے، تو وہ اس کے ساتھ ہی بالکل ایڈجسٹنٹ ہے، ایک سین کے ساتھ۔ مسجد گوہر شاد جو ہے وہ ایک وہاں اس زمانے میں جو سلطان تھا اس کی جو زوجہ تھی گوہر شاد، اس کے نام پر ہے۔ وہ بہت پاکیزہ خاتون تھیں اور انہوں نے اس مسجد کے لیے جو ہے وہ کام شروع کرایا، اور ان کی شرائط یہی تھی کہ جو بھی مزدور بھی کام کرے وہ باوضو ہو کر جو ہے وہ اس مسجد کام، ظاہراً شاید دیکھنے میں بھی جو تھی وہ بہتر تھیں۔ تو ایک ہی دن جیسے کام ہو رہا تھا مسجد میں تو آئیں دیکھنے کے لیے، تو ویسے تو شاید نقاب یا حجاب کرتی تھی، نقاب لگاتی تھی، لیکن کہیں ہوا کے چلنے سے ان کا نقاب جو ہے وہ ہٹا، ایک مزدور کی نگاہ ان پر پڑ گئی۔ اب جیسی وہ نگاہ پڑی اور بہرحال ان کا مزدور جو ہے وہ بہت زیادہ اٹریکٹ ہو گیا اور اس کی حالت جو ہے وہ تھوڑی سی خراب ہو گئی، اتنی خراب ہوئی کہ وہ مزدور بیمار ہو گیا، غریب تھا، مزدور تھا، ماں بیچاری اس کی بڑی سادی سی تھی۔ جب اس نے بیماری دیکھی بیٹے کی اس سے برداشت، تو پوچھا کہ کیا ہوا، اس نے یہی اظہار کیا کہ مجھے جو ہے وہ خاتون سے جو ہے وہ عشق ہو گیا۔ اب وہ بہرحال سادی سی عورت تھی، وہ اٹھی اور سیدھی سی ملکہ گوہر شاد کے پاس پہنچ گئی۔ لوگوں نے پوچھا کیا کام ہے، کہا رشتہ، حالانکہ وہ بہرحال وہ آلریڈی جو تھی وہ شادی شدہ اور ایک خاتون تھی بہرحال اس زمانے کی۔ تو خیر خاتون نے کہا ٹھیک ہے جائیں، بلا لیا، خاتون سے انہوں نے ریکویسٹ کی، تو خاتون بھی سمجھدار خاتون تھی، انہوں نے کہا مسئلہ نہیں ہے، میں کر لوں گی، اگر وہ میری ایک بات پہ عمل کرے تو میں طلاق لے لوں گی اور اس کے بعد میں اس سے شادی کروں۔ تو کہا کیا، کہا اسے 40 دن تک جو مسجد بن رہی ہے اس کے محراب میں وہ عبادت ہے۔ تو یہ جب اس کو میسج کیا، بہرحال عشق نہ کیا نہ کرائے انسان عبادت بھی کر لیتا ہے، تو ہوتا ہے نا چرما صاحب 40 دن چلا کاٹ لیا، یہ پڑھ لیا وہ پڑھ لیا،
تو یہ کرتا ہے بہرحال آدمی کام کے لیے، جاب کے لیے، بہت ساری اور چیزوں کے لیے، جو کچھ لوگ نا امید بیٹھے ہوئے یہاں پہ امید ہے تو اس کے لیے اب وہ جیسے ہی گیا مسجد تو اس نے محراب میں عبادت شروع کر دی، کرتا رہا. اس نے کسی کو اس کے پیچھے بھی کہ وہ چیک کرتا ہے کہ یہ عبادت کر رہا ہے کہ نہیں کر. دن گزرتے گئے. جب بالکل آخری دن آنا شروع ہوئے 40 کے قریب، تو اس نے میسج بھجوایا کہ اس سے کہو کہ صحیح ہے جو اس کا ارادہ ہے وہ. تو جب وہ اس کے پوچھنے آیا کہ آپ نے عبادتیں تقریباً آپ کی ہو گئی ہیں اور کر لی ہیں، تو جو آپ کی آرزو تھی وہ جو ہے پوری ہو جائے گی، اس طرح بڑا میسج. تو اس نے بولا کون سی آرزو؟ کہا کہ وہی کہ جس سے آپ چاہتے تھے ملنا، میں تو مل لیا جس سے مجھے ملنا تھا. یعنی وہ جو عشق تھا مجازی وہ حقیقی میں تبدیل ہو چکا. اب وہ آرزو نہیں تھی، اب تو آرزو پروردگار ہے. وہی ہے خلوص. اور اس لیے اس مسجد کے اندر بہت وہ ہے، اسپرچل ہے. یعنی مجھے کئی سال ہو گئے الحمدللہ، اور پہلی دفعہ گیا تھا وہ ایک فیلنگ. اور ابھی بھی جب بھی جانا ہوتا ہے، جب بھی مولا توفیق دے دے جانے کی، میں وہاں ایک نماز حد اقل پڑھتا ہوں فجر کی، خاص طور فجر کی. تو وہ فیلنگ جو اس مسجد کے اندر ہے، عبادت اور جگہ عبادت ہی ہے خدا کی، لیکن ظاہر ہوتا ہے کسی کی اپنی روح کی تاثیر بھی ہوتی ہے جگہ کے اوپر. تو وہ ایک عجیب فیلنگ ہے، اور ابھی تک ہے وہ فیلنگ ابھی تک ہے. بہرحال ہم تو گناہگار سے لوگ ہیں، لیکن وہ جو ایک اٹریکشن وہاں فیل ہوتی ہے. اور پھر وہاں سے جب وہ نماز کے بعد امام کی زیارت اللہ پڑھتے ہیں گھوم کے، وہ ایک فیلنگ الگ ہے. تو یقیناً بہرحال وہ انسان کی اپنا انسان ایسے کمال پہ پہنچ جاتا ہے کہ بعض اوقات وہ دوسروں کو بھی لے کے چلا جاتا ہے.